السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج میں پڑھنے جا رہی ہوں ناول جنت کے پتے ایپیسوڈ 3۔ وہ بہت بے چین سے بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی۔ مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پہ پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب سی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کا پاز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے، وہ نڈھال سی کہتی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں، کیا ہوا انہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے۔ اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سائمہ بھابھی بہت اپسیٹ تھی۔ مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل ثنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کو اپنے گھروں پر وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود تھی۔ خیر، ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھی اور وہ صوفے پہ گر سی گئی۔ ٹی وی اسکرین پر وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ اب شاید ارم کے لیے بھی کوئی رشتہ نہ آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا، اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو خدایا، وہ کدھر جائیں گی؟ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ بے خیالی سے اسے تکتی، سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ او خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم! ارم! بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پہ گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو وہ، تب ہی رشتے والی بات یاد آئی۔ اوہ، آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر ہی کرنا تھا۔ خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم، میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں، تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائی۔ ہاں، اور سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو یا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے، سائبر کرائم. ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں. تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بد کی. اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پتہ تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں گے. 4 دن میں سولی پہ لٹکی ہوئی. اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے. مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا. پی ٹی اے کو. دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں. ارم دوڑ کر دروازہ بند کرائی اور حیا نمبر ملانے لگی. پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا. حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو لیا، مگر اب متذبذب بیٹھی تھی. یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم. مگر اب یہ کرنا تو ہے نا. اور واقعی کرنا تو تھا. ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلین لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا. بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا. اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا. چمکتی اسکرین پہ انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا. ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا. اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو. اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا. ہیلو. دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی. السلام علیکم مس حیا سلیمان. جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے. آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے. ہمیں ابھی آپ کی کمپلین موصول ہوئی ہے. وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا. گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی. گرم اور سرد کا امتزاج. مگر میجر احمد، میں نے کمپلین میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی. ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی. جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا. نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان. میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان عسکر کی بیٹی ہیں. آپ کے والد ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے. آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے. خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں. فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں. اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے. از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخو سی سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی. جی وہی ویڈیو. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں. اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی. اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی. آگے سے اس کا گلا رند گیا. احساس توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا. میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے. اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو. تھینک یو میجر احمد. اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا. تھینک یو تو آپ تب کہیں جب یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے. کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی. آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا. کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی. وہ پریشانی سے ہکلا گئی. ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی. پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا. ایسے اسٹیپ فون پہ نہیں لیے جاتے. اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا ہے. مگر میں نہیں آ سکتی. اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی.
آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا تھا۔ یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا تھا۔ کوئی تکنیکی مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا، تبھی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پہ بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پہ آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری ہوئی پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا تھا۔ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی ٹکٹس نہیں آئی تھی، مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں اسے ترکی جانا ہے، یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزے کے لیے ملتے، اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی، یکایک کوئی اس کی کھلی کھڑکی پہ جھپکا۔ سنیو، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈالی، چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، ویگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈالی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ لوگ غصہ ہو رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈالی کے چہرے پر نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پہ سادگی و معصومیت تھی، کراہیت بھری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، ڈالی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈالی نے میرا سر کھا لیا ہے۔ اس نے آواز پر گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ڈالی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کی رنگت ذرا صاف تھا۔ چہرے پہ البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر لوگ سرخ رنگ کی قمیض کی آستینوں سے جھلکتے بازو پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے جھکا کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ لگے تھے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک، سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا۔ ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو یا شاید برتھ مارک ہو۔ ہٹو آئی سے، گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے تو نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈالی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈالی کو دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، سو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے چند سیکنڈ مل گئے اور اس نے جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے، ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، مگر وہ اڑ ہی گیا۔
باجی جی میں تو فانو ڈالی کے دل کی بات بتانی آئی تھی اور تساں اس طرح کر رہے ہو. یہ جو ڈالی ہے نا یہ بڑا پسند کرتا ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی. پنکی مصنوعی انداز میں بن بن کر بول رہا تھا. پیچھے ڈالی بند شیشہ بجانے لگا تھا. شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ. پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی. پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھی ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگی. باجی جی کل تو سنو. ڈالی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا. اسی اثنا میں اشارہ کھل گیا. گاڑیاں آگے بڑھنے لگی. حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی. عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا. مدد کے لیے آگے نہ بڑھا. ڈالی نے پنکی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا. پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈالی کو دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی. حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا. پنکی نے چونک کر دیکھا پھر انگلیاں کھینچتی چاہی مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی. پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی. او چھڈو باجی جی. پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا مگر انگلیاں نکل کر نہیں دے رہی تھی. ڈالی نے غصے سے شیشہ بجایا مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی تھی. عقب میں گاڑیوں کی قطار ہارن پہ ہارن دے رہی تھی. کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگی تھی. دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پہ لڑکی تو اسے جیسے ہوش آیا. ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا. شیشہ 1 انچ نیچے گرا. پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچا. گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا. دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا کہ شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا. باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی. یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی. وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی. پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا. وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے. ڈالی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا. اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا. کم از کم اتنی امید اسے ضرور تھی کہ اب وہ ڈالی کو اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی. حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے. ان کے چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا. وہ ڈر کر پیچھے ہٹی. تب ہی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی. یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھالی. وہاں سب موجود تھے. تایا فرقان، داور بھائی، روہیل، سب. اور ایک طرف ارم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی. دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی. نہیں وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی. اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی. وہ سب اس کا خون لینے پر تلے تھے. دفعتاً سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا. بے حیا. اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے. ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی. سلیمان صاحب نہیں، ڈالی بول رہی تھی. ڈالی. پنکی. بے حیا. پنکی کی انگلیاں. فون کی گھنٹی. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. کمرے میں اندھیرا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا. زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی. اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا. وہ ٹھیک تھی. سب ٹھیک تھا. کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوا تھا. وہ سب ایک بھیانک سا خواب تھا. اوہ خدایا. وہ نڈھال سی بیک گراؤنڈ کے ساتھ پیچھے جا لگی. اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا. دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا. پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا. فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی. ہاں بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی. اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا.
پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پہ پہنچنے میں، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ۔ شور۔ اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب وہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ رہا میجر احمد تو اس سے وہ نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ دودھ کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ لمبی اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، اوپر اسٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھی، اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی اسٹال نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پہ گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی، سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفعتاً اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پلٹ زن سے ایک کار اس کے سامنے رکی، سیاہ پرانی مرسڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے سیدھ میں دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فراسٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اس دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا، اور اس پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، میز پہ رکھی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا ہوا۔ وہ کس طرف دیکھ رہا تھا وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا، شاید دیکھ کر بھی اسے اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھی۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے حصے پہ ایک بدنما سی کالک، جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفعتاً وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرن ٹرن، یکدم حیا کے سامنے میز پہ رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی، فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پہ رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے پار آدھے جھلسے چہرے والا
آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ دیوار کے پاس اس دھندلے منظر میں بیٹھے اس آفیسر کے سامنے بھی ایک لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، تو وہ میجر احمد تھا، مگر سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے میں سے یہ ویڈیو یوں نکلوا چکا ہوں۔ بولیے حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھے وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنا رہا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ فون کو جکڑا، اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ لکھ کر دیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا۔ کر دیا۔ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا رندھنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں، تھی تو اصلی۔ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ فیملی ویڈیو تھی، اور شادیوں پہ ڈانسز کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پے در پے سوالات کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ۔ کیا اچھا لگتا ہے ہماری ڈانسز کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی تو پرائے مرد ہے نا؟ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پہ پریشان کیوں تھی؟ چاہے مووی میکر، ویٹر، ڈی جے دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ موجود مرد، بات تو ایک ہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے کیا ہی کیوں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ درشتی سی بولی تو چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک کہا آپ نے، خیر۔ اس نے گہری سانس لی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھئے۔ اب اس کی آواز میں اجنبیت در آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پہ تلخی رقم تھی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ وہ ٹھہر سی گئی۔ دھندلی دیوار ابھی تک اس کے سامنے تھی۔ کون تھا اس بار؟ آپ سن رہی ہیں؟ ہوں، جی۔ وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا تھا۔ وہ گنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھے گئی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بھینج گئے۔ حیرت اور شاک پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولتی۔ وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں نا علم ہے۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرا بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی۔ جانتا ہوں، آپ کی پھوپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو۔ آپ بھلے اسے ٹی وی پہ چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔
اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگواریت بھرا کہکہا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پر جھکا کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پر کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی مرسڈیز کے پچھلے نشست پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسی سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں کی قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ دے مارو۔ اس نے بوکے واپس سپاہی کے بازو میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ مرسڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا، حیا! شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرط جذبات سے تقریباً بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا؟ وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ ہوں شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ اوہ ہاں، تمہاری ترکی کی کب فلائٹ ہے؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ کچھ اس کے تاثرات سے ہی ظاہر تھا اور ارم جلد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے اپنے سوچوں میں الجھ گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور وہ اس کی عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت وغیرہ کا تذکرہ، باز پرست کرنا، اور پھر شادی کا سوال، اور اوہ خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ، اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی۔ آپ کی پھوپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک سر انجام دیا تھا۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت و شرمندگی، کیسا شرم نام کارنامہ؟ پھوپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا۔ اور انہوں نے کس نے؟ پھوپھو، ان کے شوہر، یا جہان سکندر نے؟ یہ گتھی تھی بھلا؟ میجر احمد نے وہ استفسار کر نہیں سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اس نے بھیجے تھے۔ اسے اس کی زبانجی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا کو اس نے بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پہ رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر ہی بھی داخل ہو سکتا تھا، اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی ایک لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پہ رکھا دوپٹہ اٹھایا کر گلے میں ڈالا، سلیپرز پہنے اور باہر آئی۔ ابا! اس نے انگلی کی پشت سے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پہ سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں ڈوبے، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک طرف صوفے پہ فاطمہ بیگم موجود تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھی اور باوقار سراپے پہ افسردگی چھائی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کی پائنتی پہ ٹک گئی۔
سلیمان صاحب چند لمحے خاموش رہے. شاید وہ کوئی تمہید سوچ رہے تھے، مگر حیا کو امید تھی کہ وہ بنا تمہید کیے ہی سیدھی بات کر ڈالیں گے. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. اس نے گردن اٹھائی. وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے. اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے. کوئی اس کے منہ پہ چابک دے مارتا تب بھی شاید اسے اتنا درد نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا. میں نے وکیل سے بات کر لی ہے. عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی. چبھتے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں. یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی. اس نے شاکی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے. تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے. ان کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے. ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے خوابوں کا دکھ تھا. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے حیا؟ دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا. لیکن کس قیمت پر؟ کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں گے جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں. وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے. اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں پلیز. وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے. ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں. اگر اس کی آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی. وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی. وہ خپتی لڑکی اس کی کلاس کے باہر ہی مل گئی تھی. وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا. سنیں مس سلیمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی. حیا نے کوفت سے پلٹ کر دیکھا. وہاں ختیجہ رانا کھڑی تھی، آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ لگائے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، سینے سے فائل لگائے. ڈی جے، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے، اور وہ اس کی فرینڈ نہ تھی، نہ بننا چاہتی تھی. جی ختیجہ، بادل نخواستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا. آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میم فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے سبانجی کو جوائن کرنا ہے، اور آج 13 تاریخ ہے. ہمارے پاس بس 15 دن ہے، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا. وہ پریشانی سے تیز تیز بولے جا رہی تھی. اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی. اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل لازماً ترکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے ترکش ایمبیسی کا عجیب سا رول کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے. ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے، اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے. اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے. آپ سن رہی ہیں نا؟ ہوں جی. اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا. پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی. آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں. اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا. ختیجہ اسے اپنے فون پہ نوٹ کرتی گئی. ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی. اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا. اور پلیز دیر مت کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے مس سلیمان. وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی ختیجہ رانا ہے. کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف. وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی. ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اسے ویزا وہ آخری چیز تھی جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی. رات کی تاریکی کو دکانوں کے شیشے کی دیواروں سے جھلکتی روشنیاں روشن کیے ہوئے تھی. زرد روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پہ بھی پڑا تھا، جس کے ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا. چبوترے پہ دن میں بک فیئر کے اسٹال لگیا کرتے تھے. آج کل وہ بند تھے. یہ جنہ سپر تھا، اور وہ اس وقت
زرد روشنیوں کی عکس سے چمکتی سڑک پہ چل رہی تھی۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پہ پھسلتے لمبے بال لیے، وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی۔ ابا اور اماں کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکو کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے، اتنی آسانی سے وہ کیسے اس سے دستبردار ہو جائے؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھوپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کی صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ یہ مکھن نہیں تھا جس سے بال نکالنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا۔ اگر کھینچ کر الگ کیا گیا تو دامن پھٹ جائے گا، اور اگر کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو انگلیاں زخمی ہو جائیں گی۔ مگر کیا پتہ اس کانٹوں کے پودے پہ گلاب بھی کھلتے ہوں، سرخ گلاب، سبز پتے، رنگوں، خوشیوں اور خوابوں کے۔ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گھیرا، نرغہ، تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا۔ جگمگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھی۔ اس کا دل دھک دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی مگر ادھر سے بھی ان کا ہی کوئی چوتھا آ رہا تھا۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے، اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ دبی آوازوں کا شور اس کو گھیرنے لگا تھا۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر کے پچھلے حصے پہ کچھ مارا تھا۔ مرن جو کہ باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ہٹی کٹی سی ڈولی ہاتھ میں پکڑا فرائنگ پین گھما گھما کر ان کو مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی، جس کو لگا تھا کہ وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا پیچھے بھاگا۔ باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی۔ ڈولی نے اسی فرائنگ پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ اس لڑکے کا گھٹنا چٹک اٹھا، شاید ٹوٹ گیا تھا۔ کم از کم اس کی چیخ تو حیا کو یہی لگا تھا، اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ اٹھا۔ آئے بڑے سالے ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ سفید آٹے سے گویا اٹا ہوا چہرہ، آنکھوں کے گرد لمبی کالی لکیریں کھینچ کر لائنز لگایا ہوا، اور آنکھوں میں نیلے سبز سے لینسز، گالوں پہ سرخ پاؤڈر، بھڑکیلا آئی شیڈو اور سرخ چونچ کی طرح لپسٹک، بھورے گولڈن بالوں کی لٹیں سر پہ لیے دوپٹے سے نکل رہی تھی۔ یقیناً وگ تھی جیسے کہ عموماً ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا تو اسے کراہیت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف، اور اس روز ٹریفک جام پہ اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ ارے باجی جی گال تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ کانوں کی زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا۔ ہائے ربا باجی جی تسی کتنے سونے ہو جی۔ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھے خوشی سے چہکا۔ اسے کراہیت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شکریہ ہی کہہ دوں باجی، شکریہ اور کچھ۔ اس کا انداز سپاٹ تھا۔
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਡੌਲੀ, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं दे ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा मदद ही की है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डॉली का मुंह आधा खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो, इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊँगी। रफ़तन हया को फ़ोन बजा। उसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। उस पे प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। उसने फ़ोन कान से लगाया और डॉली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता ससकता हुआ उस तक आ रहा था। हेलो, हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डॉली आहिस्ता से उससे ज़रा फासले पे चबूतरे से बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पोंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करें, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं इनमें से एक एक का खून कर दूंगी, और इस सब के ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मज़ीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाली हो जी? डॉली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मेजर ने तुम्हें बताया नहीं क्या? उसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें। अल्लाह पाक की कसम लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा। मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते रोते कह रहा था। हयात के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब हिंचे उसे देखे गई। कुछ था उसमें पुरस्कार, खौफजदा करता, मगर तर्स व तरहम आमेज। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तुसी ते इल्ज़ाम ला रहे हो। वो अब सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा, नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा उसे नकता रहा, जबकि वो सामने खलाओं में घूरती रही। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर उसे देखा। तुसी फ़ोन में गया ना? उसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, वो अंग्रेज़ी फ़िल्मों वाला? वो रोना भूलकर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सिरा था, या फिर कोई बहुत मक्कार अदाकार। हाँ वहीं, उसने तरदीद नहीं की। उधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है वहाँ। वो अब सामने रोशन दुकानों की कतार को देख रही थी। कैसा है जी थोड़ा शौहर? मैं नहीं जानती डॉली, अगर मैं जानती होती तो आज इधर ना बैठी होती। उसकी लंबी पलकें ज़रा सी भीगी, बड़ी बड़ी सी आंखों में पानी तैरने लगा था। पर जी, तुम दुआ करो डॉली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डॉली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डॉली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम उससे मायूस होकर जल्द ही वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही ना सको। वो तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब उसने डॉली को कहते सुना। मगर नहीं, वो डॉली की आवाज़ नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसमें जहां सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी ना थी। उसके कदम जंजीर हो गए। तेजी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में डूबता चबूतरा खाली था। वहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसके अंदर डॉली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया। उसे जानना था कि डॉली कौन